السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیا دور نیوز بلیٹن۔ میں ہوں حسن افتخار، لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست عدالت عظمیٰ میں دائر کی، جس میں وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا۔ شاہ محمود قریشی کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ درخواست گزار کے خلاف بے بنیاد اور سیاسی مقدمہ بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، لہٰذا ہائی کورٹ کا 8 نومبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سی پیک مخالف ممالک کی فہرست بڑی واضح، وہ نہیں چاہتے پاکستان ترقی کرے۔ چینی تھنک ٹینک سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو چین اور پاکستان کی بڑھتی دوستی نہیں دیکھنا چاہتی۔ جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے وکٹر گاؤ کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی کے مخالف نہیں چاہتے کہ پاکستان بہتر رابطوں کے منصوبوں سے جڑے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو اور یہاں معاشی ترقی کے لیے کوارڈینیشن ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا، تاہم سی پیک کی مخالفت کرنے والے ممالک کی فہرست بڑی واضح ہے۔ آپ کے پڑوسی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ نہیں، وہ بضد ہیں کہ BRI منصوبہ وہاں سے گزرے جہاں کے وہ دعوے دار ہے، لیکن چین اور پاکستان اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ نائب صدر چینی تھنک ٹینک سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چائنا ایک پیج پر ہیں، ہم اسے اکٹھے کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل ہو سکیں۔ وکٹر گاؤ کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام، حکومت اور فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان نے چینی ورکرز، انجینئرز، اساتذہ اور سرکاری حکام کی سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن تعاون کیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں کچھ ہو، اس کی خبر دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے۔ اگر کسی چینی باشندے کی زندگی ضائع ہو تو وہ خبر بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اسموگ کے باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کو تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کے باعث جنوری کے آخری ہفتے تک تمام تعلیمی اداروں کو ہفتے کے روز بند رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کی گئی۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموگ کے تدارک کے لیے درخواستوں کا تحریری حکم جاری کیا، جس میں کہا کہ پنجاب حکومت ہفتے کے 2 روز ورک فرام ہوم کے حوالے سے کوئی اقدامات کرے۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن میں جم بند کرنے کا لفظ معطل کیا جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات اسموگ کے خلاف کارروائیاں نہ کرنے والے افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کرے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس کا اسلامک یونیورسٹی کی بند انتظامی پر صدر اور چیئرمین HEC کو خط۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی بد انتظامی کے پیش نظر صدر، چیئرمین HEC اور وفاقی وزارت تعلیم کو خط لکھ دیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے لکھے گئے خط کی کاپی شریعت کورٹ کے چیف جسٹس اور یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی ارسال کی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے صدر، چیئرمین HEC اور وفاقی وزارت تعلیم کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بد انتظامی کی وجہ سے بین الاقوامی معیار کھو چکی ہے۔ برسوں سے جاری بد انتظامی کے باعث انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اسلامی اقدار بھی ختم ہو چکی ہیں۔ چیف جسٹس کے خط میں کہا گیا ہے کہ میری درخواست پر 3 سال بعد صدر مملکت نے 30 نومبر کو بورڈ ممبر کا اجلاس بلانے کا کہا۔ وائس پریزیڈنٹ نبی بخش جمالی نے میرے 2 خطوط کا جواب تک نہیں دیا۔ 22 سپتمبر اور 11 اکتوبر کو یونیورسٹی انتظامیہ سے متعلق خطوط کا تاحال جواب نہیں دیا گیا۔ خطوط کا جواب نہ دینا اس بات کا غماز ہے کہ وائس پریزیڈنٹ تمام کارروائیوں کی پردہ پوشی چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے خط میں مزید لکھا کہ نبی بخش جمالی کی تعیناتی 3 سال کے لیے تھی، مگر وہ تاحال عہدے پر براجمان ہیں۔ بورڈ آف ٹرسٹیز اجلاس بلا کر یونیورسٹی کے انتظامی معاملات کا جائزہ لیں۔ اجلاس میں وائس پریزیڈنٹ کی تعیناتی اور میرے خطوط بھی سامنے رکھے جائیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی انتخابی مہم واشنگٹن، وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون میں چل رہی ہے، یہ کہنا ہے بابر اعوان کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان نے کہا ہے کہ نواز شریف کی انتخابی مہم واشنگٹن، وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون میں چل رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی نے بابر اعوان سے سوال کیا کہ علی نواز اعوان کو استحکام پارٹی پاکستان جوائن کرنے کی طرف کس بات پر کیسے دیکھتے ہیں۔ اس پر بابر اعوان نے کہا کہ اس طرح جس طرح آپ دیکھتے ہیں۔ بابر اعوان نے کہا کہ پہلے چھوٹے بھائی کو امپورٹڈ وزیر اعظم کے طور پر بٹھایا گیا، اب نواز شریف ڈبل امپورٹڈ ہے۔ امریکی سفارت خانے کے 2 بیان اس بات کا ثبوت ہیں، پہلے ڈونلڈ لو تھا اور اب ڈونلڈ بلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا پولیٹیکل ایکٹر، اس سے پولیٹیکل ایکٹر سے ملاقات کی۔ نواز شریف کی انتخابی مہم واشنگٹن، وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون میں چل رہی ہے۔ PTI رہنما کا کہنا تھا کہ لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ 8 فروری کو مہنگائی اور پیٹرول بم کا ہم بدلہ لیں گے، پرچی کے ذریعے سے بدلہ لیا جائے گا جیسے جمہوریت میں ہوتا ہے، لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے، کسی کا کوئی ہاتھ نہیں روک سکتا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جسٹس مظاہر نے ریفرنس پر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج کر دی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے خلاف ریفرنس کے معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے وکیل مخدوم علی خان کے ذریعے سپریم کورٹ میں دائر آئینی درخواست میں کہا گیا ہے کہ میرے خلاف شروع کردہ کی گئی مہم عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے میرے اعتراضات دیکھے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیج دیا۔ جوڈیشل کونسل نے 27 اکتوبر کو پریس ریلیز جاری کر کے میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی
ختم کرنے اور سپریم جوڈیشل کونسل کی آئندہ کارروائی کے لیے موصول نوٹس بھی غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس مظاہر علی بن اقوی کی درخواست میں وفاق، صدر مملکت اور سپریم جوڈیشل کونسل کو فریق بنایا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس، نیب کو 30 نومبر تک نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں قومی احتساب بیورو کو 30 نومبر تک سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کر دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں آصف زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کی جانب سے پلیڈر عدالت میں پیش ہوئے۔ نواز شریف کی جانب سے ان کے پلیڈر رانا عرفان اور وکیل قاضی مصباح احتساب کی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل صفائی قاضی مصباح نے کہا کہ نیب کو ہدایت کی جائے کہ نواز شریف کا بیان ریکارڈ کیا جائے، جس پر جج محمد بشیر نے استفسار کیا کہ نواز شریف کو بلا کر بیان ریکارڈ کرانے میں کیا مسئلہ ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ تفتیشی افسر بیان ریکارڈ کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس پر نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح نے کہا کہ ہمیں بیان کا سوال نامہ دیں، ہم جواب جمع کرائیں گے۔ وکیل قاضی مصباح نے کہا کہ نواز شریف کی عدم موجودگی پر ریفرنس معطل ہو گیا تھا، نواز شریف اب سماعت میں شامل بھی ہو چکے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرانے کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیب کو 30 نومبر تک نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کر دی۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف گزشتہ ماہ اکتوبر میں وطن واپس پہنچنے کے بعد عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ ان کے دائمی وارنٹ مسترد کرتے ہوئے ان کی ضبط شدہ جائیداد بھی واپس کرنے کا حکم دیا تھا۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے بعد جائیداد ضبطگی کے احکامات اکتوبر 2020 میں دیے تھے، جس کے بعد نواز شریف کی لاہور میں 1650 کنال سے زائد زرعی اراضی اور لگژری گاڑیاں ضبط کی گئی تھیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو ایم کیو ایم کو گالیاں دے کر وزیر اعظم نہیں بن سکتے، یہ کہنا ہے مصطفیٰ کمال کا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو ایم کیو ایم کو گالیاں دے کر وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے المقدود صدیقی نے کہا، ہم لاہور یہ لے کر گئے تھے کہ ہمیں حکومت نہیں، انصاف چاہیے۔ ہماری کوششوں سے 10 سال کی بجائے 5 سال میں مردم شماری ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد 9 فروری کو یوم تشکر منائیں گے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بلاول بھٹو ایم کیو ایم کو گالیاں دے کر وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حافظ نعیم کراچی سے ایک ایم پی ہے تو کیا ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک پہنچ گیا، آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک پہنچ گیا، جہاں صبح 7 بجے پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 330 ریکارڈ کی گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور اور فیصل آباد وسطی پنجاب میں اسموگ سے آلودہ سب سے زیادہ برے شہر ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس زیادہ ہونے کی وجہ سے لاہور آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے، جہاں پیر کی صبح 7 بجے پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 330 ریکارڈ کی گئی، جبکہ آلودہ فضا سے لاہوریوں کا سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں ایک ہفتے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے۔ اب تک کے نیوز بلیٹن کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیوز بلیٹن کے ساتھ۔ مجھے حسین افتخار کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔